الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اور یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھو اور اٹھ کر کے دھوم مچانے، کیونکہ موسم تھوڑا سا سونا سونا ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے. تو ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت تو ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے. ہر وقت دھوم آپ کے قلم سے، آپ کے عمل سے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں دھوم مچتی ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ کر اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں. اس کو عربی زبان میں تعریض کہتے ہیں. تعریض کہ قرآن کریم میں ہے کہ یہود و نصارہ یہ کبھی آپ کے پیروکار نہیں ہوں گے وغیرہ ذالک. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے. کام کی بھی کوالٹی ہوتی ہے. کون سا کام کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. جو کام رضائے مصطفیٰ کے لیے ہو، کہتے ہیں کہ وہ کام ہے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. اہم باتیں میں نے سماعت کی اور اس محفل کے مقصد سے بھی مجھے کچھ واقفیت ہوئی تھی. قوم مسلم کے موجودہ حالات ہم سب کے پیش نظر ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ حالات بدلنا چاہیے اور حالات بدل سکتے ہیں. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. مسلمانوں جب گرو تب تم یہ توجہ کرو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. تو ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت سے امید رکھنی ہے. مایوسی کا چراغ گل کر دینا ہے اور پختہ ارادہ کسی چیز کو انجام دینے کی ہم نے فکر کرنی ہے، عزم کرنا ہے. لیکن یہ اس وقت انسان کو منزل ملتی ہے جب یقینی طور پر دل میں عزم محکم ہو،
صرف زبان سے ہی ہم نے اگر کہہ دیا اور دل میں وہ عزم نہیں ہے تو پھر قافلہ منزل کی طرف نہیں بڑھتا. اور جب عزم محکم ہو جاتا ہے تو اب حادثات آئے، مسائل آئے، دشواریاں آئے تو اب وہ ان حالات میں بھی اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اس کے اندر ہمت ہونی چاہیے. لیکن آپ کہیں گے کہ ایسے ماحول میں وہ آگے بڑھے گا کیسے؟ تو رب فرماتا ہے اذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ جب آپ کسی چیز کے کرنے کا عزم کر لو تو پھر دنیا پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرو. یہ قرآن کی آیت کا مضمون ذہن نشی کر لیں. عزم، اور جہاں عزم ہو گیا اب نگاہیں دنیا پہ نہیں رکھنی کہ کون کانٹے بچھا رہا ہے، کون تعریف کر رہا ہے، کون گلدستے پیش کر رہا ہے، کون باتوں کے تیر چلا رہا ہے. ادھر نہیں، اے رب تیری رضا کے لیے میں نے اس کام کرنے کا عزم کیا. اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تم کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو تو اب دنیا پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ. اور پھر کہتے ہیں کہ جب تم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو پھر آپ کے اندر جب یہ توکل کی کوالٹی آئے گی، آپ اگرچہ غریب ہیں، اگرچہ اسباب نہیں ہیں، اگرچہ ہم جو ہے سادہ زندگی گزارتے ہیں، اگرچہ ہم جھوپڑے میں رہتے ہیں، لیکن توکل والی کوالٹی اگر اندر آ گئی تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ہماری اپنی دولت، پیسہ، مال، ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ صفت توکل جب ہم میں آئے گی تو اللہ رب العزت اس سے محبت فرمائے گا. اور یاد رکھیے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو آج ضرورت ہے مسلم کمیونٹی میں ایک بدلاؤ کی، اور بدلاؤ بھی کئی جہتوں سے ضروری ہے. ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن ہے، ماڈرن ایجوکیشن ہے، اور اسکل ڈیولپمنٹ، یہ دونوں قوم کی سربلندی کے لیے ضروری ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زندہ ہے وہ قومیں جن کے تعلیمی ادارے زندہ ہیں، اور جن کے تعلیمی ادارے فوت کر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ قوم بھی مر جاتی ہے. ضروری ہے کہ ہم اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں فیلڈ میں ہم مل کر کے اجتماعیت کے ساتھ ہم کوشش کریں، محنت کریں، اور اخلاقی تربیت کے لیے بھی کوشش کریں، اور ہنر، فن اور اسکل، اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مبارک زندگی گزاری. آزمائش، جنگ و حرب، مسائل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 59 برس کی ہے.
آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور دشمنان اسلام مقابل پر ہے، اچانک حالات شکست میں بدلتے ہیں اور صحابہ منتشر ہوتے ہیں اور تنہا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم چند جانثاروں کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے۔ آج ہم 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، ہم اپنی راحت کے طلبگار ہوتے ہیں، مگر سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کو جو 59 برس میں کہاں ہے۔ میدان جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیخ پکار، تلواروں کا ٹکرانا، نیزوں کا چلنا، تیروں کا ایک سے دوسری طرف پھینکنا، خوف کا ماحول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے یہی تو کہا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم میرے طریقے کو اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقوں کو اپناؤ۔ ضروری ہے کہ جب ان طریقوں کو اپنائیں گے تو ہم میدان عمل میں رہیں گے اور کام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتشر صحابہ کو آواز دی، صحابہ جمع ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، اے غم کے مارو، رسول اللہ کے عاشقوں جانثاروں، تمہارے پاس غم کتنے ہیں، صدمات کتنے ہیں، تمہارے دلوں میں اٹھتی ہوئی ٹیسیں کتنی ہیں، جتنے بھی ہیں جب رسول اللہ کی طرف دیکھو گے تمہارے غم غلط ہو جائیں گے۔ ان کے نثار کوئی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ایسا نہیں، بیمار ہے، تکلیف ہے، حادثہ ہو گیا، ہر حال میں تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کو دیکھ لینا۔ 6/8 کا آپ کا جنت نشان اس مکان معظم کو دیکھ لینا جہاں پردے میں ٹاٹ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اگر گھر نہ ہونے کا صدمہ ہے، کبھی چولہا نہ سلگنے کا مسئلہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کو دیکھ لینا۔ حادثات ہو جائیں تو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے والے دندان مبارک کو دیکھ لینا۔ کیا ایسا حادثہ کوئی آ سکتا ہے کہ کعبہ کے سائے میں کفار و مشرکین زدوں کو کسی کو کر رہے ہوں؟ کہتے ہیں جتنے حادثے آئے، اے رسول اللہ کے وفاداروں، اے رسول اللہ کے غلاموں، تم نے ان سارے حادثات کو جمع کرنا، ان سارے رنج و غم کو جمع کرنا، اور اس کے بعد اگر تمہیں خوشیاں چاہیے تو رسول اللہ کی طرف دیکھنا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھول جاتی ہے، سارے غم بھول جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضا کی شاعری ایسی نہ ہو، توانائی بھی عطا کرتی ہے، وہ تحریک بھی دیتی ہے، وہ مشن بھی سمجھاتی ہے، ہمارے اندر بدلاؤ بھی لاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ہمارے ہر دور کی ضرورت ہے، ہر مشن اور تحریک کی ضرورت ہے، بلکہ امت مسلمہ کے موجودہ سارے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے، بہت بڑی ضرورت کا نام ہے کہ علماء کو، مفتیان کرام ہوں، فقہا ہوں، محدثین ہوں، اصحاب شریعت ہوں، ان سب کی لیے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے، فتاووں سے آپ وابستہ کریں۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، خود میرے امام نے کہا تھا، یہ درمیان بات آئی، اس کو میں پوری کر دوں۔ اعلیٰ حضرت کا جب یہ سال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت لکھوائی اور اس میں یہ لکھایا کہ میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر،
اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت کے 5 خلفاء کی بڑی جماعت تھی۔ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے، مدینہ بھیجا گیا، رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں مدینہ شریف کا قطب منتخب فرمایا۔ علامہ عبدالعلیم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ سر پر امامہ باندھا، جاؤ تبلیغ اسلام کے لیے۔ آپ افریقہ سے لے کر یورپ جاتے اور جدھر جاتے ہیں اسلام کی جھنڈے لہراتے نظر آتے ہیں۔ ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ، عیسائی، پادری ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب بڑی بڑی یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید سلیمان شبہانی نظر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک تحریک، ایک مشن دیا ہے۔ تو یہ سارے خلفاء، شہزادگان سب کوئی ہے، جن اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ میرے شہزادوں کو نہیں، میرے خلفاء کو نہیں، میں تم سب کو جوڑتا ہوں تو اپنی کتابوں سے تمہیں جوڑتا ہوں۔ میرے فتاووں کو سامنے رکھو، تمہارے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ الجھے ہوئے معاملات اختلافات کا ہے۔ بفضلہ تعالی میرا تو عزم ہے کہ جتنے مسائل ہیں ان کی فہرست اگر بنا دی جائیں اور انہیں اعلیٰ حضرت کے فتاووں پر پیش کر دیں، 2 دن نہیں لگیں گے، سارے اختلافات ختم ہو کر کے رہ جائیں۔ کیونکہ میرے مرشد برحق آقا نعمہ سید شاہ مفتی غلام محمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک بہت کم عمری میں ہدایت فرمائی تھی کہ بیٹا آپ کو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا نہیں سمجھ میں آیا تو اتنا چھوڑ دینا، پھر آگے بڑھ جانا دھیرے دھیرے، لیکن آپ کو اس سے وابستہ رہنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک ایک مشن تھی، اور جو مشن والے ہوتے ہیں وہ قربانی دیتے ہیں۔ 1000 سے زیادہ کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ جب ان کتابوں کو آپ کی زندگی پر اگر تقسیم کیا جاتا ہے تو ہر 4 گھنٹے میں کتاب نظر آتی ہے، اور آپ کے سونے کا وقت اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 24 گھنٹے میں آپ 3.5 سے 4 گھنٹے آپ آرام فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت رضا کی شخصیت ایک مینارہ نور ہے۔ ہمیں دینی مذہبی ہر معاملات میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک علم کی یونیورسٹی کا نام ہے۔ ہم نے جب 7 سالہ اعلیٰ حضرت کا کورس کروایا تو موجودہ جو سی ایم ہیں مہاراشٹر کا، اس کو ہم نے ایک سیمینار میں انوائٹ کیا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کی اسٹڈی کی اور میں اس نظریے تک پہنچا کہ اعلیٰ حضرت ایک مکمل بڑی یونیورسٹی کا نام ہے۔ تو اعتراف آج کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو ایجوکیشن اور تعلیم یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ 23 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی دور میں اپنی مبارک زندگی گزاری، نظام زندگی دیا، نظام بندگی دی، قرآن عطا فرمائے، اپنی سیرت عطا فرمائی، مگر ہر محاذ پر آپ نے ایجوکیشنل یونیورسٹی کو ہمیشہ قائم رکھا۔ آپ نے دارالعلوم بھی بنایا، دارالتصوف بھی بنایا، اس کو کبھی اس کے ساتھ کمپرمائز نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث بالأمیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک یونیورسٹی عطا فرمائی، یہ آپ نے دارالعلوم قائم فرمایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کے ظاہر و باطن کو سنوارتے ہیں، تو دارالتصوف بھی آپ نے قائم کیا۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسکل، فنون، اس سے مطمئن ہوتے، خوش ہوا کرتے تھے، اور دور رسالت میں بھی اس کی طرف توجہ ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ستون سے ایک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بیٹا نجار ہے۔ نجار کا مطلب بڑائی، کیا بولتے ہیں، بڑا کارپینٹر۔ تو کیا میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے ممبر بنایا اور عنایت کر دی۔ تو اب اس دور مبارک میں بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے اس ہنر کی طرف بھی مہارت رکھا کرتے تھے۔ خواتین رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چادریں تیار کر کے لے کر آتی تھی اور پیش کیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے تھے۔ خود حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں بنائی کا کام کرتی، اور ایک واقعہ تو مشہور ہے کہ سوئی گم ہو گئی، رسول اللہ علیہ السلام کی آمد ہوئی، چہرہ کمرہ منور ہوا اور گمشدہ سوئی مل گئی۔ جہاں یہ معجزہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شانہ نبوت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے اور پرونے کا بھی کام کیا کرتی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کی طرف، تینوں چیزوں میں، تعلیم میں بھی محنت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فنون میں بھی اپنے مسلم برادران کو اس میں تیار کریں، بہنوں کو اس میں تیار کریں، تاکہ وہ اپنی عزت دار زندگی گزاریں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آنے والے حادثات سے اپنے قوم و ملت کو بچانا۔ بڑے بڑے لوگ پالیسی بناتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اس قوم کو کیسے کس حال میں رکھنا ہے، کس طرح کے حالات بنانا ہے۔ تو ایسے سنجیدہ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان حالات سے بھی وہ واقف رہیں اور اپنے قوم کو آنے والے بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے تدبیر کریں۔ ابھی میں کل ممبئی میں تھا، پرسوں ممبئی میں تھا، کل میں ممبئی سے امراوتی کے ایئرپورٹ پر پہلی مرتبہ میں آیا، تو میرے بہت سارے لوگ سے بات چیت ہوئی، اوقاف پر بات چیت ہوئی کہ اوقاف کو لے کر کے گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے اور 5 دسمبر تک کے اپنے سارے ڈاکومنٹس رجسٹرڈ کروانا ہے، جن کے ڈاکومنٹس تیار ہیں وہ کلا حضرات اس کو پٹ اپ کر رہے ہیں، مشین ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے مہاراشٹر کے مدرسے میں نئے قانون لے کر آ رہے ہیں کہ 18 سال سے کم کے بچے ہاسٹل میں نہیں چاہیے، اس کے بعد میں پھر دوسرے اسٹیٹ کے بچے نہیں چاہیے۔ یہ سب انہوں نے لا کر کے ڈال دیا ہے، اور ہم کنٹینیو ابھی ناگپور میں اس سلسلے میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے الیکشن کے حقوق کے تعلق سے کہ بھئی آپ کو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ الگ پالیسی بنائی بھی ہے۔ آج آپ دیکھیے بہار الیکشن میں لاکھوں مسلمانوں کے معاملات ختم ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کو کسی طریقے سے ایسے حالات میں گرفتار کر دینا ہے کہ جہاں بس وہ جو بولے آپ اس کو کرتے چلے جاؤ، ہم ان کے اطاعت و فرما برداری کرتے جائیں، وہ ستانے کے لیے لے کر آئے، پھر ہم اس کے پیچھے جو بول رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، یہ لے کر آئے پھر وہ کریں، تیسرا لے کر آئے وہ کریں۔ میں نے کہا کہ یہ چیز اس طرح ہر ایک چیز پر لاتے رہے، ڈالتے رہے، اور ہم وہ چیز کرتے رہے۔ میں نے عرض کی دیکھیے ان کے نظریے اپنے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں قانونی اعتبار سے وہ ہمیں پورے طور پر انجام دینا چاہیے۔
اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب ہمیں بھی اپنے اندر اجتماعیت لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے حقوق کو جیسا ممکن ہو سکے حاصل کرنے کی کوشش کریں، جیسا ممکن ہو سکے ہم اس ملک میں جینے کا حق عزت کے ساتھ حاصل کریں۔ ہمارے ساتھ آج 20-22 کو میں نے کہا کہ سنی مسلمان ہیں، اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیسے ہوگی؟ یہ تو دھیرے دھیرے ادھر سے دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے یہی عرض کی، علماء مشائخ ہو یا دانشور طبقہ ہو، اپنے اندر اب بہت جلد اجتماعیت والی فکر لانے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ فکر نہیں آئی اور ہم صرف بات کرتے رہے، شکوہ شکایت کرتے رہے، اور ہم صرف سوچتے ہی رہے، اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ آج تو ہم اسی میں سو رہے ہیں، بعد میں ہمارے بچوں کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے اجتماعیت کے لیے جو کر سکتے ہیں اس کے کرنے کی فکر کیجیے۔ مشکل راستہ ہوتا ہے، اس کو طے کرنا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے اور ڈر و خوف کا راستہ ہوتا ہے۔ آپ 2-3 مہمانوں بولے کہ آپ یہاں سے ادھر چلے جاؤ، بھیجیں گے آپ کسی کو؟ نہیں۔ لیکن وہیں ایک گروپ کی شکل میں اگر آپ جمع ہو جائیں کہ اب چلنا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ وہ خطرناک راستے کے گزرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بیسک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم پرخطر راہوں سے گزرنے کے لیے 4-5-6 لوگ ہو جاتے ہیں تو آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ پہلے ہم ادھر پرتواڑا ہوتے ہوئے اندور جاتے تھے، ادھر سے پہاڑی گھاٹی پڑتی تھی ادھر آگے سے، تو وہاں بس والے جتنے ہوتے تھے اکیلے نہیں آتے تھے، ایک جگہ آ کے ٹھہرتے، سارے بس والے جمع ہوتے تھے 5-7، پھر اس کے بعد ساری بس لے کر کے جاتے۔ یہ کیا ہے؟ پرخطر راہوں میں گزرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، اجتماعیت لے کر کے آئے، علماء دانشور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور آنے والے حادثات کی اسٹڈی کریں، سمجھیں، اور حسن تدبیر سے ہم اپنے قوم و ملت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک منظم لائحہ عمل بنانے کی کوشش کریں، اور بنا کر جتنا ممکن ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلے جو ہوا، مضى، جو گزرا، لیکن اب ہر دن ہمارا حادثات والا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ باتوں کا بھی ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ بہت جلد ہمیں اپنے آپ کو ایک دائرے میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر ایک کی فکر کرنی ہے، عوام کی فکر کرنی ہے، ائمہ کرام کی فکر کرنی ہے، اور ہم سب کو کس طرح کی راحت پہنچا سکتے ہیں اور اخلاقی معیار بلند کرنا ہے۔ علماء ائمہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری عزت ہے، دین کی رونق علماء اور خادمان دین سے ہے۔ اگر ملک سے سارے ہاسپٹل بند کر دو اور سارے ڈاکٹروں کو چھٹی کر دو، سب گھومنے کے لیے چلے جاؤ، بولیں بہت اچھا ہے، ایسا کر سکتا ہے کوئی؟ سارے میڈیکل کالج کو بند کر دیں اور سارے ڈاکٹروں کو آپ باہر کر دیں تو کیا کوئی ملک خیر سے رہ سکے گا؟ یہ دنیا کا میڈیکل سائنس اور یہ ڈاکٹر ایک ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن اور رسول اللہ کی سیرت ہر دور کی ضرورت ہے، اور ان کے خدمتگار ڈاکٹروں سے زیادہ وہ قوم و ملت کی ضروری ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ایسا کمبینیشن بنانا ہے کہ ہر ایک غریب انسان کی بھی عزت کا خیال رکھنا ہے، ایک مزدور ہے تو اس کی بھی عزت کا خیال رکھنا ہے،
پڑھا لکھا انسان ہے تو اس کو بھی رسپیکٹ کرنا ہے. پہلے ہم اپنے اندر ایک رسپیکٹ والا ماحول لے کر، سب سے پہلی چیز شروعات یہیں سے ہوتی ہے. نظر اچھی رکھیں، بات اچھی رکھیں، خوش دلی سے ملنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی عادت ڈالیں، اور ذہنی رو میں دائرہ بنائیں. اور اس کے بعد اپنے اخلاق کو الحمدللہ اس کا مظاہرہ کریں. اور اس کے بعد میں آنے والے حادثات کے لیے جہاں جس علاقے کے لوگ جس طرح بھی منظم ہو سکتے ہیں منظم ہو جائیے، منظم ہو جائیے، کیونکہ حادثات اب سر پہ کھڑے ہوئے اور ایک دو نہیں. مجھے اندازہ ہوا تھا، میں اس طرح کی باتیں کامن جگہ نہیں کہتا ہوں، NRC فلاپ ہونے کے بعد ہی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے انٹرنل بہت سارے پلاننگ چل رہے ہیں اور ایک کے بعد دیگر آئیں گے، لیکن ہم غافل رہتے ہیں. تو یہ اگر آج کی غفلت اور آج کی غفلت بہت بڑے نقصان کی طرف ہمیں لے کر کے چلے جائیں. جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو منظم کریں، جس جہت سے کر سکتے ہیں منظم کریں. علماء اپنے کام کریں، دانشور اپنے کام کریں، اور جو حادثات سے بچانے کے لیے ہمیں کیا ممکنہ کوشش کرنی ہوتی ہے، کبھی سیاسی تدبیر کرنی ہوتی ہے، کبھی سماجی تدبیر کرنی ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں اور اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو مجتمع کریں، ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے اپنے اعتبار سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. رہی بات مسجدوں کا استعمال، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلہ میں اپنی ذات سے بھی پیش کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ویسے ہی میں مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں جب تک کہ مجھے بھی پورا اطمینان نہ ہو، ہے نا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری کہنا بھی علم ہے، اگر معلوم نہیں تو بول دو کہ میں نہیں جانتا، تو یہ بھی علم ہے. لیکن مجھے مسئلہ پتہ ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ہے نا. ہاں، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں جانتے ہیں، یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں جانتا ہوں. یہ کہنے والا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علم والا ہے. حضرت سیدنا توضیح تنویر اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں فقہ کی تعریف کی گئی، اور فقہ کسے کہتے ہیں اور فقیہ کے لیے کتنے فقہی مسائل کا جاننا ضروری ہے، اس پر ایک بحث ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 36 سوالات کیے گئے، جن میں سے آپ نے 4 سے 6 کے جواب دیا، اور باقی سب کے بارے میں بولا کہ دادری میں نہیں جانتا. تو وقت کے مجتہد جب تک چھوٹا نہیں ہوتا ہے تو ہم سوچیں کہ یہ بولیں گے تو بولیں گے مولانا کو کچھ نہیں آتا ہے، نہ بولے کچھ نہیں آتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں جانتا اور بولے تو یہ علم والی کی بات ہوتی ہے. دیکھیے مسجد ہے اور ایک مسجد سے متعلق ہال ہوتا ہے، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. یہاں مسجد کا داخلی حصہ اور مسجد کے جو مسجد کے وابستہ حصہ جو ہوتا ہے، اس کا احترام، اس کا اکرام اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے. رہ گئے مسجد سے لگے ہوئے ہال ہے، مسجد کی کوئی جگہ ہے، وہاں پر اگر آپ کوئی اچھا سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کرنے کی اجازت ہے، کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو مسلم امہ کے ترقی کے لیے جو بھی جائز طریقے ہیں، ان جائز طریقوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. وہ کریں گے تو مسلمانوں کے حق میں مفید ہوگا. بہت اچھی باتیں کہی ہے کہ ہمارے لیے ویکینسی آتی ہیں، جاب آتی ہے، چیزیں آتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیں گے، ایک بات میں عرض کروں، دیکھیے سب لوگ آج سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، تو خان سر کر کے بہار میں ہیں، کہاں میں ہیں؟ بہار میں. اس کے اسٹوڈنٹس لاکھوں میں ہیں، اور وہ IAS IPS بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، پائلٹ بن رہے ہیں، اور جو ایجوکیشن کی فیس 2-2 لاکھ تھی وہ 5 لاکھ روپے لیتے ہیں.
اور جو نوٹس وہ 2.5 لاکھ روپے دینے والے تھے اس سے اچھا نوٹس بنا کر کے 5,000 میں دیتے. اس سے کیا ہوا؟ مسلم نان مسلم جتنے بھی ہیں انہوں نے پاس پڑھا اور کافی سارے لوگ جاب پر لگتے. لیکن وہ ایک بات کہتا ہے کہ جاب اگر سب کو نہ مل سکے لیکن اتنا ہوگا کہ ایک اچھے شہری بن کر کے عزت دار زندگی گزار سکیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی کہ ہمیں گورنمنٹ جاب نہیں دینا ہے، پرائیویٹ کمپنی کے ساری چیزیں حوالے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی ایک پالیسی ہے اور سارے سیکٹر میں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں پرماننٹلی کسی کو جاب نہیں دینا ہے. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہنر مند بنے، ایجوکیٹڈ بھی بنے اور ہنر مند بھی بنے. یہ دونوں ہماری طاقت ہے. جو لوگ اس میں اچھا چینج لا سکتے ہیں وہ اس میں اس کے لیے کوشش کریں. اور اس کے بعد جو اپنے قوم و ملت کو آنے والے حادثات سے بچانے کی تدبیر کر سکتے ہیں وہ بھی اپنا ایک منظم دائرہ بنائیں اور یہ بنا کر کے فوکس کریں کہ ہم آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور اپنے نسلوں کی حفاظت کریں گے اور اپنے قوم و ملت کی حفاظت کریں گے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جائیں گے. یقینی طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں ساری نعمتوں میں بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ مذہب اسلام ہی ہے. اور مذہب وہ ہے جو مخلوق سے شروع ہوتے ہیں مخلوق پر ختم ہوتے ہیں. انسان ہے وہ ہاتھ جوڑتے میں یا تو سورج کے پاس یا کوئی اور مخلوق کے پاس ہے تو مذہب شروع ہوتا ہے مخلوق سے مخلوق تک پہنچتا ہے. عیسائی شروع ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک خدا کہہ کر کے مخلوق تک پہنچتے ہیں. یہودی شروع ہوتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کے مخلوق تک پہنچتے ہیں. اور مذاہب مخلوق سے مخلوق تک پہنچتے ہیں لیکن مذہب اسلام وہ ہے کہ جو اس کے ماننے والے مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتے ہیں. یہ ہے مذہب اسلام.